جو لوگ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں تو اپنے انگوٹھے چومتے ہیں، اس میں حضور پر کون سا احسان کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے بتاؤ، انگوٹھے تو تم اپنے چومو اور خوش میں ہو جاؤں گا؟ یہ بدعت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ عقل سے نہ دین سے۔ محمد علی اور محمد ابو بکر کی طرف سلام، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ، انہیں یاد رکھا۔ احرام کے دوران میں سگریٹ بھی دم تو نہیں ہے، لیکن احرام میں سگریٹ نہ پیا کریں۔ طواف کے دوران جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھا کریں، درود شریف، کلمہ شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی خاص دعا کی پابندی نہیں ہے، بس رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہتے جی کہ میری فلائٹ کا وقت جو ہے 10:15 پہ ہے، ظہر اور عصر کا وقت میرا جہاز میں ہوگا، تو جہاز جس ملک میں گزر رہا ہو اس وقت کو دیکھ کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ اندازہ نہیں کرنا ہے کہ اب مکہ مکرمہ میں نماز کا وقت ہو گیا ہوگا، نہیں، آپ جہاں ہیں وہاں کیا کہہ رہی ہے گھڑی۔ اور آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جہاز کے عملے کو کہہ دیں، وہ 1 منٹ میں آپ کو بتا دیں گے کہ ہم اس وقت فلاں جگہ ہیں اور ٹائم یہ ہے۔ جس نے نماز پڑھنی ہو نا جی، اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جس نے نہ پڑھنی ہو وہ مکے میں رہ کے ہوٹل میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ نے جو معلوم کر دیا ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ جہاز میں آ رہا تھا امریکہ سے، اور بڑی لمبی 15 گھنٹے کی نان سٹاپ فلائٹ ہے، آدمی ٹوٹ گیا، تھک جاتا۔ بہرحال اب میں نے اندازہ لگایا کہ بھئی نماز کا وقت جو ہے وہ تو لازمی بات ہے نا کہ صبح کی نماز کا وقت جہاز میں ہوگا، لیکن اب اس وقت ایک تو میں تھکا ہوا ہوں، اتنی دیر میں وضو کو بھی قابو نہیں رکھ سکتا، پھر وضو بھی کرنا پڑے گا، میں نماز پڑھ سکوں گا یا قضا ہوگی یا کیا ہوگی۔ میں بہرحال سو گیا، کیا کروں بھائی، مجبوری ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اچھا وہ جہاز بھی مسلمانوں کا نہیں تھا، برٹش ایئر لائن تھی، امریکن ایئر ویز تھی، پرانی بات ہو گئی۔ تو میں سو رہا تھا، مجھے کسی نے ایسے اٹھایا، میں اٹھا، دیکھا تو وہ پائلٹ کھڑا تھے، انہوں نے کہا مکی صاحب اٹھیں، وضو کر لیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ہم اس میں 2 مسلمان ہیں، ہم دونوں وضو کر کے آ جاتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ۔ اللہ نے انتظام کر دیا، مطلب میں تو سویا رہتا، میں نے وضو کیا، وضو کر کے انہوں نے اپنے وہ جو کیبن، پائلٹ کیبن ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جگہ ہوتی ہے، ایک ایمرجنسی سیٹ کو انہیں ہٹا دیا، ہم نے 3 آدمی نے کھڑے ہو کے آرام سے جماعت کی۔ میں نے اس کو کہا کہ تو نے کہا میں نے جواب سوال ہوئے تھے، میں نے پہچان لیا تھا آپ کو، لیکن میں جہاز پر بیٹھا، میری ڈیوٹی تھی۔ تو باہر انہوں نے کہا یار تیری بڑی مہربانی کی، انہوں نے کہا جی اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ جماعت بھی مل گئی۔ میں بحرین سے آیا ہوں، زیادہ سے زیادہ کتنے عمرے کر سکتا ہوں، چاہے 100 کروں، یہ نفلی عبادت ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو، اور 4-5 دن کے بعد جب بال نکل آئے تو عمرہ بھی کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہی کرتے تھے کہ 4-5 دن کے بعد جب بال نکل آتے نا تو عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے کہ یار سر منڈانا ہے تو پھر احرام عمرے کا کیوں نہ باندھ کے سر منڈائیں۔ میرے داڑوں میں بہت زیادہ درد ہے، علاج دنداں اخراج دنداں، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ دانتوں کا علاج یہ ہے کہ نکال دو، نہ ہوگا نہ درد ہوگا۔ بہرحال کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اللہ کے بندے، سارے کام وظیفوں سے ہوتے تو ہسپتال میں بند ہو جائیں گے، لیکن بعض صورت حضور کی حدیث ہے، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ
من شر ما، آج یہ 2 بار احاذر 7 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ میری بیوی بہت زیادہ شور مچا، تم اس سے بھی زیادہ شور مچائے گا تو کوئی تو پھر تھک جائے گا۔ بہرحال اللہ سے دعا کرو یار اللہ شرف عطا فرمائے۔ ایک دفعہ عمرہ کیا، بال منڈوا دیے، دوبارہ اگر عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتے ہیں، حنفی اور شافی کا تو ہو جاتا ہے، باقی کسی کا نہ ہو تو اس کی مرضی ہے۔ بہرحال مجھے شوگر کی اور پیشاب کی بار بار کی تکلیف ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرو اور نیچے انڈرویئر رکھا کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں بندہ کیا کر سکتا ہے۔ بڑی داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہے، کیوں؟ بوجھ ہے۔ کتنے کیلو بوجھ ہوگا؟ تاکہ کچھ میں اٹھا لوں گا، کچھ آپ اٹھا لیں گے۔ یار شرم کر، داڑھی اس کے لیے بوجھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طواف کے 50 چکر ہوتے ہی نہیں، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں ماں باپ کو ناراض کیا، بعد میں باپ جو ہے بیمار ہو گیا، اگر زندہ ہے تو اس کو راضی کرو، اگر زندہ نہیں ہے تو اس کے لیے عمرہ کرو، طواف کرو، اس کے لیے خیرات کرو، صدقات کرو، تاکہ تمہارے لیے وہ راضی ہو جائے۔ کہتے جو لوگ ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، ٹھیک ہے وہ مجتہد ہوں گے۔ تشہد میں عورت مرد کی طرح حنفی مسلک میں تو نہ بیٹھے، زمین سے لگ کے بیٹھے۔ اگر اب یعنی امام رفع یدین کر رہا ہے، مقتدی نہیں کرا، کوئی بات نہیں، یہ تو ایک مستحب عمل ہے، تو فرض تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں، قبلے کا رخ معلوم نہ ہو۔ یار پوچھ لو اللہ کے بندے، کمپس لگا ہوا ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں بتا دیں گے وہ کہ یہ کعبہ شریف اس طرف۔ سعودی ایئر لائن والوں نے تو ہوائی جہاز میں باقاعدہ مسجد بنا دی ہے، باقاعدہ انہوں نے پردے لگا کے مسجد بنائی، 5 آدمی کھڑے ہو کے جماعت کر سکتے ہیں، مصلے بچھے ہوئے ہیں، سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، ٹائم بھی ہے اور قبلہ رخ کا پتہ بھی ہے۔ وہ عملہ والا پر کافر بھی ہو بتا دیتا ہے، اتنا شرم تو ہر کسی کو ہوتا ہے، چاہے کافروں کا جہاز بھی ہو نا، وہ بتا دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پیرس میں تھا، رات کو بڑا لیٹ ہو گیا دوستوں کے ساتھ، واپس آیا تو بڑی مشکل سے، بڑا مجبور تھا، میں نے ہوٹل میں تو آنا ہی تھا نا۔ وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی ریسپشن پہ لڑکی، مجھے پتہ نہیں لباس اس نے پہنا ہوا تھا یا اس کو لباس نے پہنا ہوا تھا، یہ اللہ کو پتہ ہے، تھا بھی صحیح لباس کہ نہیں تھا خدا جانے۔ پر میں اپنا وہ آنکھیں نیچے کر کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ میرا روم نمبر یہ ہے اور مجھے چابی دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے چابی نکالی، اس کو میں نے کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو پلیز ٹیل می پریئر ٹائم، صبح کی نماز کا وقت بھی بتا دو اور اس کی کعبۃ اللہ کی جو سمت ہے وہ بھی بتا دیں اگر ممکن ہے۔ اس نے کہا نو پرابلم، آپ جائیں کمرے میں آرام کریں، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ کافر تھی اور انتہائی ماڈرن۔ 2 منٹ کے بعد اس کا ٹیلی فون آیا کہ میں نے آپ کے اسلامک سینٹر کو فون کر کے پوچھا ہے، ہمارے کمرے کا جو دروازہ ہے اسی طرف آپ کا قبلہ ہے، اور آپ کی جب نماز کا وقت ہوگا میں آپ کو کال کر دوں گی، ٹیلی فون پہ آپ کو جگا دوں گی، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ بالکل آرام سے لیٹ جائیں۔ کافر۔ اس نے مجھے مصلی بھیجا کسی ویٹر کے ہاتھ، وہ بالکل پیک تھا پلاسٹک کے کور میں۔ میں نے صبح اس کو کھولا، اس وقت میں تھکا ہوا تھا، میں بھی سو گیا، سو کر اتنی خوشبو تھی اس میں، عطر لگا ہوا تھا، بہترین مصلی۔ میں نے نماز پڑھی
اور اس کے بعد نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے چائے کہیں کافی کہیں کچھ کہیں وہ بھیج دوں. میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی. انہوں نے کہا اس میں مہربانی کی بات نہیں, آپ میرے لیے دعا کریں, یہ کافر ہے. میں نے کہا کیا دعا کریں؟ انہوں نے کہا جو آپ کو اچھی لگے. میں نے کہا مجھے تو یہی اچھا لگے گا کہ اتنی خوبصورت جسم جو ہے وہ جہنم کی آگ میں نہ جلے. میں نے کہا یہی دعا مانگنا, اللہ مجھے مسلمان کر دے. تو کافر بھی بتا دیتے ہیں اللہ کے بندے تمہاری نیت تو ہو نا نماز پڑھنے کی, نیت نہ ہو تو تمہیں مکے میں کوئی ٹائم نہیں بتاتا. اور جی پتہ ہی کوئی نہیں لگا نا.